सऊदी अरब में रहते हुए नौकरी किस तरह तलाश करें? नौकरियों के चक्कर में होने वाले फ्रॉड, उनसे कैसे बचा जाए? कौन सी नौकरियां हैं जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है? कौन से ऐसे लोग हैं जो कि सऊदी अरब को बहुत जरूरत है? आज भी नौकरियां बहुत हैं, लेकिन किन शुबों में, कौन से शुबे में सबसे ज्यादा डिमांड है आज भी? वो कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि लातादाद हैं, लेकिन लोगों को, मैं कहता हूं, उसके बारे में पता नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है उमर हफीज़। ओवरसीज़ लाहौरी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब बखैर वाफियत होंगे। ठीक है, आज जो मैं कंटेंट लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, उसके ऊपर अक्सरियत में जो लोग सऊदी अरब में रह रहे हैं उनको इसी में यही उनके ज़हन में होता है कि नौकरी किस तरह तलाश की जाए सऊदी अरब में रहते हुए। तो मैं इसका बहुत आसान तरीका लेके आया हूँ। ना आपको किसी को कहने की ज़रूरत है, ना आपको कंपनियां घूमने की ज़रूरत है, ना आपको दर दर की ठोकरें खाने की ज़रूरत है। बहुत ही आसान और अच्छा सिस्टम, लेकिन थोड़ा सा तरीके से चलें, और अगर आप इसमें पूरे जो है वो साबित कदम होके चलें तो आप फ्रॉड से भी बच सकते हैं और आपको अच्छी नौकरी भी मिल सकती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि नौकरियां तलाश करने में फ्रॉड किस किस तरह के होते हैं। ठीक है, ये एक बहुत सिंपल सा सवाल है। इसका मैं जवाब इस तरह आपको दूंगा कि आप किसी भी नौकरी के चक्कर में जाते हैं और आगे आपको पता चलता है कि आगे जो कंपनी है उसके आगे कोई एजेंट है, जो कि यहाँ कोई सऊदी भी हो सकता है, कोई फॉरेनर भी हो सकता है, कोई पाकिस्तानी, कोई इंडियन, कोई बंगाली। तो वो इसकी जिम्मेदारी उठा लेता है कि जी नौकरी आप करेंगे, कंपनी में आप काम करेंगे, लेकिन आपकी तनख्वाह मैं वसूल करूंगा और आपको बाद में आपकी तनख्वाह दे दी जाएगी, लेकिन तनख्वाह का जिम्मेदार मैं हूं। इस शूबे में, इस सूरत में आप किसी भी सूरत किसी भी एजेंट के थ्रू काम ना करें। ठीक है, ये वो लोग होते हैं कि जो कि मैन पावर सप्लायर, एज अ मैन पावर सप्लाई अपने आप को शो करते हैं कंपनी में और बाद में पैसे लेके भाग जाते हैं। इस सूरत में आपको कानूनी लिहाज से आप उसको नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो आपकी हैसियत उस कंपनी में जाहिर करेगा ही नहीं। वो कंपनी ऐसे ही शो करेगी जैसे उसने इसी मैन पावर सप्लायर से लेबर ली है और वो इसी को पैसे देने के हकदार है। मैन पावर सप्लायर अगर आपको नहीं देता तो आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि सऊदी गवर्नमेंट की नज़रों में आपके कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स तो मौजूद है नहीं। आप एक एग्रीमेंट, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक फ़ोन पर एग्रीमेंट हुआ है, आपको अगले पे इतबार है, वो बंदे पे आप इतबार करते हैं और आप उस कंपनी में काम शुरू कर गए कि जी मुझे तनख्वाह मिल जाएगी, ये बंदा ज़ुबान का अच्छा है तो ठीक है। तो जब कोई एग्रीमेंट नहीं, तो उस सूरत में सऊदी गवर्नमेंट इस चीज़ की मसूलियत हरगिज़ नहीं लेती। ये आपने खुद उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी होती है ताकि आपके साथ वो सही तरीके से चल सके। अगर वो मैन सप्लायर भी है तो मैं कहूँगा कि आप इन चक्करों में ना पड़े, ताकि आपको बाद में जो मुश्किलात का सामना करना पड़े, इससे पहले कि आप पहले ही जो है वो स्ट्रिक्ट किस्म का डिसीजन ले लें और डायरेक्ट कंपनी के साथ काम करें। डायरेक्ट उनको कि मुझे आपने तनख्वाह देनी है, मेरा किसी भी एजेंट के साथ कोई तल्लक नहीं। एजेंट, अगर एजेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट होगी तो फिर मैं इस कंपनी में काम नहीं करूंगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि नौकरी तलाश किस तरह की जाए। तो नौकरी तलाश करने का बेहतरीन तरीक़ेकार है एक्सपेक्ट्रिएट्स ऑनलाइन वेबसाइट। आपको किसी की मोहताजी की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद नौकरी तलाश करें और अपनी मर्ज़ी की नौकरी, जो भी आपके पास स्किल्स हैं, आप उसी स्किल्स के मुताबिक अपनी जॉब सर्च करें और अप्लाई करें, अपनी सीवी भेजें या डायरेक्ट रब्ता करें। तो मैं आपको उसका तरीक़ेकार बता देता हूँ। तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आपने सर्च करना है। वेबसाइट का नाम क्या है। इस वेबसाइट का नाम जो है मैं लिंक में भी, वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ताकि आपको आसानी हो इस तक पहुँचने में, और मैं आपको इसके बारे में समझा भी देता हूँ। जी, आप ये देख सकते हैं कि क्या तरीक़ेकार है। आपने सबसे पहले जो है ये सर्च बार को क्लिक करना है। ठीक है, सर्च बार में आप लिखेंगे एक्सपेक्ट्रिएट्स। ये देखें, ये टॉप पे नाम भी आ गया expatriates.com। ठीक है, यहाँ पर आप जाएंगे, इसके अंदर ये कैटेगरीज है। ठीक है, कैटेगरीज में जॉब सीकर्स भी हैं,
جو کوئی لوگ ہیں جن کو ہوٹل میں شیفs وغیرہ چاہیے، وہ جو ہے وہ جاب سیکر کی آپشن میں جا سکتے ہیں، نہیں تو آپ جابس کے آپشن میں چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ لوکیشن آپ جہاں بھی ہیں، جدہ، مکہ، مدینہ اور تبوک یا سعودیہ میں کہیں بھی ہیں، تو میں لکھ دیتا ہوں جدہ، ٹھیک ہے، جدہ کا ذکر آ گیا، اور اب میں کروں گا سرچ، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں جی، ہائیلی اسکلڈ ویلڈرز، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کچھ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ فیملی ویزے کے بارے میں بھی ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو مختلف شعبوں میں مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ سب سے اوپر ہے، لوکنگ فور کارپینٹرز ان جدہ، ٹھیک ہے۔ ویلڈی کامہ ہو اپنا جی، ابشر کا کامہ بھی سینڈ کریں، ساتھ انفارمیشن سینڈ کریں۔ انہوں نے موبائل نمبر بھی اپنا دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ان کا موبائل نمبر شو ہو رہا ہے، یہ ان کی پوری انفارمیشن انہوں نے لکھی ہوئی ہے، باقاعدہ اردو میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ جو بھی اپلوڈر یہ پاکستانی ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، یہاں پہ بہت لمبی چوڑی فہرست ہے نوکریوں کی، ٹھیک ہے۔ بیکری، پیسٹری شیف، لوکنگ فار ویٹر، نیپالی، پاکستانی، انڈین، فار اے فیملی ریسٹورینٹ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ موبائل نمبر بھی یہاں پہ مینشن ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں موبائل نمبر بھی ہے، اور ساتھ جو ہے لوکیشن بھی ہے، اور سی وی بھی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیٹ کوسٹر ود ڈرائیور، ٹھیک ہے، یہ سارا ان کا سسٹم ہے۔ کوریئرز ود ہائیس اور ڈوکر، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پر ہر طرح کی نوکری آپ کو ملے گی، ایون فیمیلز کے لیے بھی، میلز کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ یہ سارا طریقہ کار ہے۔ اس ویب سائٹ کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ اس کو آرام سے جو ہے سرچ کر کے آپ ڈائریکٹ جو ہے نا اس ویب سائٹ پہ جا کے اپنی نوکری تلاش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں میں ایک چیز آپ کو اور بتا دوں، فار ایگزامپل کوئی بندہ ڈرائیور ہے، تو یہاں پر ڈرائیور لکھے گا تو اس کو ڈرائیورس سے ریلیٹڈ جتنی ڈرائیورس کے ڈرائیونگ سے ریلیٹڈ جابز ہیں وہ ملنے لگ جائیں گی۔ دیکھیں، ہیوی ڈرائیور ہے، ٹریلر ڈرائیور ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ساری ڈرائیور سے ریلیٹڈ جابز ہیں، آپ کا جو بھی شعبہ ہے آپ اس کو یہاں پہ سرچ کریں اور آپ کو آپ کے مطلب کی نوکری مل جائے گی۔ تو یہ بہت ایک آسان طریقہ کار ہے، آپ آرام سے جو ہے نا نوکری تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بات کر لیتے کہ کون سے ایسے شعبے ہیں جن میں کہتا ہوں کہ آج بھی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ وہ بہت سے شعبے ایسے ہیں، ایجوکیٹڈس کے لیے بھی، ان ایجوکیٹڈس کے لیے بھی، بس آپ کے پاس ہنر ہونا لازمی ہے۔ سعودی عرب میں آپ کو نوکری مل ہی جائے گی، نوکری کی یہاں پہ کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو شعبے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اپروکسیمیٹلی جو شعبے ہیں وہ شیف پاکستانی ریسٹورنٹ کے لیے، یہ ایک بہت بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اس پروفیشن کی سعودی عرب میں۔ ایک بندہ جو شیف ہے اس کو کہیں بھی نوکری مل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ المونیم فیبریکیٹر، المونیم فیبریکیٹر سے مراد ہے یہ گلیزنگ، ٹھیک ہے، کھڑکیوں کا جو کام ہے المونیم کا، ٹھیک ہے، عربی میں اس کو شوابیک کہتے ہیں، اور اس کام کا بہت بہت ڈیمانڈ ہے۔ ہیوی ڈرائیور، ٹرک، منی ٹرک، ٹھیک ہے، جو ہیوی ڈیوٹی وہیکلز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہیوی ایکوپمنٹس ہوتے ہیں بڑے بڑے، ٹھیک ہے، اس طرح کی شعبوں میں جو ڈرائیورز ہیں ان کی بہت ڈیمانڈ ہے سعودی عرب میں، ٹھیک ہے۔ ان کو بھی نوکری اچھے لیول پر مل جاتی ہے، 4-5 ہزار ریال سیلری بھی ان کو مل جاتی ہے۔ ڈیلیوری رائڈر کی نوکری کی بہت ضرورت ہے یہاں پہ، ابھی بھی بہت دنیا آئی ہے پاکستان سے، لیکن پھر بھی ڈیلیوری رائڈر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ختم نہیں ہوئی، ابھی بھی بہت ہے۔ اس کے بعد ہے جی الیکٹریشین، الیکٹریشین جو ہے یہ لو کرنٹ کے جو الیکٹریشین ہے اس کی بھی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو کسی بھی کمپنی میں جاب مل سکتی ہے، کسی دکان پہ جاب مل سکتی ہے، اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، آرام سے نوکریاں مل رہی ہیں۔ اس کے بعد سٹیل ویلڈر، جو لوگ سٹیل سے تعلق رکھتے ہیں، سٹیل کے کام سے، ان کو اس چیز کا علم ہوگا کہ ایک آرگن ویلڈنگ اور پالشنگ کا کام ہوتا ہے جو کہ یہاں پہ بہت ہائی لیول پر ہے۔ جو لوگ اس شعبے میں کام کرنے والے ہیں ان کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے، تو آپ کو یہاں پر اس سے ریلیٹڈ بھی جاب آرام سے مل جائے گی۔ یہ جو نوکری میں آپ سے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس میں کسی قسم کی ایجوکیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کے پاس صرف ہنر ہونا چاہیے۔ جن کے پاس ہنر ہے وہ آرام سے یہ نوکریاں حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے چلے جاتے ہیں ویلڈر کی۔ ویلڈر یہ والے جو لوہے کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا سارا کردار ہوتا ہے ویلڈنگ وغیرہ کا، اور یہ وہ بڑے بڑے سٹرکچر جو کھڑے کیے جاتے ہیں
شیلٹر کے تو اس کے اندر جو ویلڈنگ کا کردار ہے اس کے شعبے میں بہت بہت ڈیمانڈ ہے اس ٹائم. اس کے بعد سیل مین ان مینی فیلڈز، بہت سی ایسی کمپنی ہے جن کو سیل مینوں کی ضرورت ہے. جن لوگوں کو عربی آتی ہے، جن لوگوں کو اپنے ایریاز کا پتہ ہے، ان کے لیے یہ شعبہ بہت ضروری ہے، بہت یعنی کہ قیمتی ہے. ان کا ہنر بہت قیمتی ہے، ان کو اچھی لیول پر جاب مل سکتی ہے ایز اے سیل مین. بہت سے شعبے ہیں، بہت سی ایسی کمپنی ہیں جن کو سیل مینوں کی ضرورت ہے. ان کی ڈیمانڈ تو سعودی عرب میں ختم ہوتی ہی نہیں ہے، سیدھی بات ہے. اس کے بعد اگر پڑھے لکھی طرف چلے جائے، ایجوکیٹڈ لوگوں کی طرف چلے جائے، تو آپ کے پاس آئی ٹی کی ایک وسیع و ریس فیلڈ ہے جس کے اندر بڑے پیمانے پہ سعودی عرب میں ڈیمانڈ ہے. آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو بھی شعبے ہیں ان میں نوکریاں بہت ہیں. ٹھیک ہے، انجینئرز، ٹھیک ہے، جن میں سول انجینئر، الیکٹریکل انجینئرز ہیں، ٹھیک ہے، مکینیکل انجینئرز ہیں. یہ سب انجینئرز کی بہت ڈیمانڈ ہے سعودی عرب میں. اور جو لوگ اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، ان کے پاس ڈگریاں ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ وہ سعودی عرب بہت اچھے طریقے سے سیٹل ہو سکتے ہیں. بس ایک طریقہ کار ہے. اگر آپ کو سعودی عرب کے طریقے کا پتہ ہے، یہاں کے نظام کا پتہ ہے، تو اٹس اوکے، آپ آرام سے یہاں پہ سروائیو کر سکتے ہیں. ایسی کوئی ٹینشن نہیں ہے، یہاں پہ بہت سے مواقع ہیں. امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. میری ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور کلک کریں. مجھے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. اور انشاءاللہ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ اگلا کون سا ٹاپک ہے جس کے اوپر میں ویڈیو اپلوڈ کروں. تھوڑی سا ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ سرچ کے اوپر تھوڑا ٹائم لگتا ہے. ایک پورا ریکارڈ اکٹھا کر کے میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں اور اس نتیجے پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں. میری اس محنت کو رائے گاہ نہ جانے دیجیے گا، آپ کی مہربانی، مجھے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. میری ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور کلک کریں. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.